اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں آپ لوگ میوٹ کر لیجئے اپنے فونز کو انشاءاللہ. تو ہم نے لاسٹ ٹائم تک ختم کیا تھا آیا نمبر 14 آف سورہ النساء. انشاءاللہ آج ویل اسٹارٹ ود آیا نمبر 15 آف سورۃ النساء. اب ایک ٹاپک بھی ڈفرنٹ ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا وہ لاز آف انہیریٹنس اب ختم ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو لیٹس اسٹارٹ. کتاب کا ہے ہاتھوں میں لگ گئی اور میں نے اپنی اس کو کھول کے بھی نہیں لگا. بلریہ 15. اوکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوری. واللاتی یاتین الفاحشۃ من النسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللاتی کس چیز کا پلورل ہے؟ عورتوں کا پلورل ہے کہ وہ لوگ. and those women یاتینا they come with, یاتینا they come with یا they commit. مطلب come with وہ آتی تو نہیں ہے نا. دیکھیں یہ لفظ جو یوز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یوز کرتے ہیں یاتینا یعنی they commit, they perform, they commit what? Fahisha. What is fahisha? Indecency or immorality. Yani those women who commit, when they come, they commit indecency or immorality min nisaikum, from your women. پہلے women کا لفظ نہیں ہے لاتی کیونکہ دوز لکھا ہوا ہے, اور اب آگے نسائکم یعنی your women. اردو میں آپ کہیں گے اور وہ عورتیں جو ارتکاب کریں یا بدکاری کریں, بے حیائی کریں آپ کی عورتوں میں سے. اور وہ میں نے آپ کو بتایا یاتینا عورتوں کے لیے یوز ہوا ہے, آتا یاتی اتیانون, دے کم اور دے برنگ, ٹھیک ہے نا. تو سمجھ میں آ گئی. اینڈ دوز ویمن یعنی کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ بیویوں کے بارے میں. دے کمٹ انڈیسنسی امورالٹی فرام یور ویمن, اور وہ عورتیں جو ارتکاب کریں بدکاری کا, بے حیائی کریں, یا وہ کس میں سے؟ آپ کی عورتوں میں سے. تو آپ کیا کریں؟ اب یہ حکم آ رہا ہے فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ. فَاسْتَشْهِدُوا اس کا کیا ہے؟ اس کے روٹ لیٹرز ہیں شین ہا دال. آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں, جو شہادت دینا ہوتا ہے, وٹنس کرنا ہوتا ہے. استشہدا یستشہدو استشہادن, استشہدا یستشہدو استشہادن. یہ کون سا فارم ہے آپ کو یاد ہے؟ یہ یاد رکھا کریں, استغفار کی طرح ہے بالکل. میں تو اس طرح ہی کرتی ہوں. تو یہ کون سا ہے؟ فارم 10. تو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ فعل الامر ہے فَاسْتَشْهِدُوا, then call to witness علیہن against them یا upon them, اربعۃ منکم. اربع یعنی 4, اربع 4 کو کہتے ہیں, منکم from among you. Then call to witness against them یعنی against the women, 4 from among you. اردو میں کہیں گے تو آپ گواہ بنائیں یا آپ گواہ طلب کریں ان عورتوں پر 4 اپنے میں سے. یہ حکم ہے فعل الامر, اس کے بغیر آپ آگے موو نہیں کر سکتے. if you don't have گواہ, ختم, بات ہی بھول جاؤ. then آ رہا ہے فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ. then آتا ہے then یعنی اگر آپ کو مل گیا, وہ ایک حرف شرط ہے, اگر آپ کو گواہ مل گیا تو یہ اس کا جواب و شرط ہے. فَإِن شَهِدُوا یعنی مطلب فَإِن شَهِدُوا is the حرف شرط, in شہیدو, اور جو ہے وہ اس کا جواب شرط ہے. فَإِن شَهِدُوا then if they testify. کون؟ وہ 4 مرد اگر ٹیسٹیفائی کریں گے. فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ then امسکو یعنی کسی کو روک کر رکھنا. امسکا یمسکو امساکن, امسکا یمسکو امساکن کون سا فارم ہے؟ فارم 4, کوئی کسی کو روک رہا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فعل الامر کا ہے. فَإِن شَهِدُوا یعنی جب وہ شہادت دے دیں 4 لوگ, اور یہاں حرف شرط ہے. اب اس کا جواب شرط جو ہے وہ بھی فعل الامر ہے, فَأَمْسِكُوهُنَّ, ٹھیک ہے نا. then confine them ان کو روک کے رکھ لو, فی البیوت in the houses, in the homes. so again I repeat the whole sentence that if they testify then confine them یعنی the women in the houses. دیکھیں ہننا آیا نا, عورتوں کے لیے ہے. پھر اگر وہ گواہی دیں یعنی وہ 4 مرد, تو آپ روک لیں یا بند کر لیں ان عورتوں کو گھروں میں.
تو حرف شرط بھی ہے, جواب شرط بھی ہے, فعل الامر بھی ہے. اوکے, دوز ہو آر انٹو گرامر. حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. حتی until یتوفاہن یعنی comes to them death. یتوفاہن ان ویمن کے اوپر, ہن ہے نا, یاد رکھیں اٹ از فار دا ویمن, کہ ان کے اوپر ڈیتھ آ جائے یا ان کو موت آ. یتوفاہن الموت until comes to them death. او یعنی اور یجعل اللہ makes اللہ لہن for them for those women سبیلا a way, کوئی ایک راستہ. اب اردو میں بتاتی ہوں کہ آپ ان کو یہاں تک کہ آپ ان کو گھر میں کنفائنڈ رکھیں, یہاں تک کہ اٹھا لے ان عورتوں کو موت, اللہ تعالیٰ اٹھا لے ان کو موت سے, یا بنا دے اللہ, یجعل اللہ یا بنا دے اللہ لہن for those women ان عورتوں کے لیے سبیلا کوئی راستہ. اب یتوفاہن کہ آپ پڑھ چکے پہلے بھی, پھر بھی ریپیٹ کرتی ہوں, جو لوگ کہتے ہیں مجھے ریپیٹ کر دیا کریں تو ہمیں یاد بھی رہتا ہے اور ہم دوبارہ سے لکھ بھی لیتے ہیں. توفا یتوفا توفیون, توفا یتوفا توفیون کون سا فارم ہے؟ فارم 5. اس کی نیکسٹ آیت بھی پڑھ لیتے ہیں بیکاز یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں. واللذانی یاتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما. واللذانی, لذانے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو نہیں ہوگا نا, واللذی ایک ہوگا, واللذینہ پلورل ہوگا, واللذانے دو لوگوں کے لیے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں and those two یاتیانہا, اگین دو کا آ رہا ہے. اب آپ ہر دفعہ دیکھیں کہ جہاں بھی ہے فآذوہما پھر دو کے لیے آ رہا ہے. سو آپ اپنے گرامر کو پالش کرتے رہیں ساتھ ساتھ. ابھی رمضان آ رہا ہے, رمضان سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوشش کریں کہ آپ گرامیٹیکلی ہر چیز کو کریکٹ دیکھ لیں, جتنے بھی ورڈز آتے ہیں ان کو کریکٹلی دیکھیں کہ واللذینی ہے, واللذانی ہے, یاتیانہا لکھا ہوا ہے, منکم یاتیانہا عورتوں کے لیے لکھا ہوا ہے, اور پھر فآذوہما نہ یاتیانہا دو کے لیے لکھا, واللذانی یاتیانہا منکم فآذوہما, اینڈ ان کو آگے بتاتی ہوں, سوری میں نے میننگ تو بتایا نہیں. اینڈ دوز ٹو واللذانی اینڈ دوز ٹو یاتیانہا, ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا جو آتے ہیں, جو لے کر آتے ہیں کوئی فاحشہ, دے بوتھ کمٹ, دو کے لیے دے بوتھ کمٹ, من کم فرام یو, آپ سب میں سے وہ دو ہیں جو فاحشہ کمٹ کریں, فآذوہما then punish both of them, and those two who commit it from among you then punish both of them. فآذوہما کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ حمزہ زال یا, آزا یوزی ایزاؤن. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا کسی کو ایزا پہنچانا, کسی کو پنش کرنا, تکلیف دینا. کون سا فارم ہے؟ فارم 4. ایک کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, کسی کو پنش کر رہے ہیں. اور وہ دونوں جو بدکاری کریں آپ میں سے, فحاشی کریں آپ میں سے, تو آپ ایزا دیں ان دونوں کو. اب یہاں پر فآذوہما کیا چیز ہے؟ فعل الامر, کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ان کو پنش کرو. دو لوگ جب آپس میں بدکاری کمٹ کریں تو ان کو پنش کرو. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا, اگین یہ آپ دیکھیں کون سا فارم ہے, تابا نہیں ہے, تابا ہے. اس کو پڑھتے وقت بھی یاد رکھیں, جب آپ قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں تو جہاں الف ہوتا ہے اس کو آپ پورا لمبا کریں. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا, ٹھیک ہے نا. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا, اگین دو کا رہا ہے, بٹ اف, اسی لیے میں آپ کو ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن میں پورا بتاتی ہوں, حالانکہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بٹ اف دے کہہ سکتے ہیں, لیکن میں کہتی ہوں if both of them they repent. فَإِن تَابَا, if بھی آ گیا, both of them again حرف شرط ہے, تابا, if both of them repent and both of them أصلحا and both of them correct یا reform themselves, فَعَرِضُوا then turn away. Turn away یعنی ان سے leave both of them alone. اچھا, اس میں انہما both of them, انہما both of them. تابا یتوبو توبن آپ کو پتا ہے, اصلحا یصلحو اصلاحا, اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں تو یہ صاد لام ہا ہے, اصلحا یصلحو اصلاح, فارم 4. اور پھر اس کے بعد کیا ہے, but if both of them repent and both of them correct or reform themselves then turn away or leave both of them alone. اردو میں ہے, لیکن اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور وہ دونوں اپنی اصلاح کر لیں تو آپ ان دونوں سے اپنا خیال ہٹا دیں, یعنی آپ اعراض کریں. یہ جو ہے نا عارضو, یہ جو فعارضو, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے اپنا اعراض کریں, اردو میں بھی کہتے ہیں اعراض کریں, آپ ان سے اپنا خیال ہٹا لیں, leave them alone, ٹھیک ہے نا. اینڈ دین ان اللہ کانا توابا رحیما,
indeed Allah is کیا چیز ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ توبہ کرنے والا ہے، نہیں. تواب کا مطلب اللہ کی طرف سے اللہ is the acceptor of repentance. اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ ان اللہ indeed Allah is the acceptor of repentance and رحیمہ constantly یعنی always merciful. رحیم کا جو لفظ آتا ہے بتایا نا کہ کانسٹنسی بتاتا ہے، تو کنٹینیوٹی بتاتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. آتے ہیں دیکھتے ہیں ہم ان آیات کی کیا تفصیل ہے. تو تفسیر ہے آیا 15 اور 16 کی اکٹھی ہوگی. پہلی آیت میں 15 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور آپ کی وہ عورتیں جو کہ گلٹی ہیں، جنہوں نے کوئی امورل کام کیا، کوئی فاحشہ کمٹ کیا ہے، تو آپ اپنے میں سے 4 گواہوں کو ان کے اگینسٹ وٹنس لا لیں. اینڈ اف اگر وہ 4 لوگ اگر وٹنس دے دیتے ہیں، ٹیسٹیفائی کر دیتے ہیں وٹنسنگ کے بعد، ٹیسٹیفیکیشن کے بعد، تو آپ ان عورتوں کو گھروں میں کنفائن کر لیں انٹل کہ اللہ ان کی ڈیتھ لے آئے یا ان کے لیے کوئی راستہ کھول دے. اچھی طرح غور سے سنیں کہ یہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں رکھی ہیں. اور پھر آیا 16 میں بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ پنش بوتھ آف دوز کہ جنہوں نے ایسا کام کیا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں اور وہ اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو. اللہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور کانسٹنٹلی رحم کرنے والا ہے. ان 2 آیات میں سب سے آپ دیکھیں کہ یہ مدینے میں سب سے پہلے جو انیشیلی جو ڈائریکٹیوز، جو احکام آئے تھے فار دا پنشمنٹ آف illegal یا unlawful sexual intercourse، یاد رکھیں اسی کے بارے میں ہے. بیسیکلی مین آبجیکٹو اس کا یہ تھا کہ فرم سٹیپس لیا جائیں. مدینہ جو ہے پہلی اسلامک اسٹیٹ تھی، تو وہاں پر اس میں ایسے سٹیپس لیا جائیں کہ امورالٹی کو، فحاشی کو، انڈیسنسی کو کمیونٹی میں سے ہٹا دیا جائے. اور آیا 15 کو اگر ہم اسپیسیفکلی پہلے لیتے ہیں، کیونکہ 16 میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، 15 کو اگر ہم لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بڑے طریقے سے گریٹ کیئر ہیز بین ٹیکن کہ عورتوں کے لیے کس طرح ان کے لیے جو سزا ہے کس طرح سے لیا جائے، کس طرح سے ان کو سزا دی جائے، کس طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے. دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بڑے طریقے سے ہم کو سکھایا. ہماری طرح جو ہم لوگ کرتے ہیں اس طرح نہیں، طریقہ ہے ایک. تو فرسٹلی سب سے پہلے یہ ہے کہ جن کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اگر کمٹ کریں فاحشہ، تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے میں سے ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے میں سے ہیں تو اس کا مطلب صرف مسلمانوں. اگر کسی مسلمان سے شادی نہیں ہوئی ہے، اگر وہ کوئی اور ہے، سمجھے جو ہے یا کرسچن ہے، یا وہ آپ کی کوئی سلیو تھی یا جو بھی، تو اس کے لیے نہیں ہے. یہ سزا مسلمان عورتوں کے لیے ہے جو کہ ان کی عورتوں میں سے ہیں. فردر مور مردوں کو یہ کہا گیا ہے کہ 4 لوگوں کو وٹنس بناؤ. call upon 4 from among you، یعنی کہ وہ بھی مسلمان ہونے چاہیے. جو 4 وٹنسز ہیں وہ بھی مسلمان ہونے چاہیے. اور وہ سب جو ہیں only then، اگر 4 وٹنسز موجود ہیں جنہوں نے اس عورت کو بدکاری کرتے دیکھا ہے، تو پھر there is a kind of a punishment for a certain kind of woman، جبکہ وہ پروف ہو جائے. یہ بھی ہے کہ جب وہ پروف کر دے، یعنی ٹیسٹیمنی کلیئر ہو جائے. اسلام یہ الاؤ نہیں کرتا کہ نان مسلم مین کو ٹیسٹیفائی کریں وہ لوگ مسلمان عورتوں کے اگینسٹ. اگر مسلمان عورتوں نے انڈیسنسی کی ہے اور کوئی کہتا ہے میں نے اس کو دیکھا ہے، کوئی نان مسلم کہتا ہے نہیں، اللہ نے کہا وہ نہیں ایکسیپٹ ہوگا، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں ایکسیپٹ ہوگا. تو وہ جو 4 میل وٹنسز ہیں، ایک تو ایک مسلمان ہو اور وہ اس کمیونٹی میں، مطلب ضروری نہیں، ظاہر اس کمیونٹی میں ہوں گے اگر وہ دیکھیں گے، اور یہ ایسے لوگ ہوں جو کہ سبمٹ کرتے ہو اللہ کے لاز پہ، نام کے مسلمان نہیں ہوں. یہ وہ لوگ ہوں جو صحیح معنوں میں مسلمان ہو، جن کو پتہ ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے، اور وہ لیڈرشپ کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، اسلامک لیڈرشپ کو بھی، اور اسلام کے لیے وہ ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اسلام میں ویلفیئر کا کیا کانسیپٹ ہے اور باقی چیزوں کا کیا کانسیپٹ ہے. تو مطلب صحیح معنوں میں مسلمان ہونے چاہیے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتا رہے، تو اسکالرز یہی کہتے ہیں کہ نان مسلم کا اس لیے نہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ مسلمان عورتوں کے لیے آنےسٹ ہوگا کہ نہیں آنےسٹ ہوگا، اور اس کا کوئی انٹرسٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ وہ مسلمانوں کی انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرے.
اور وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کلینلینس ہمارے ملک میں کیا ہے، ہمارے دین میں کیا ہے، امورلٹی ہمارے دین میں کیا ہے، پیوریفیکیشن ہمارے دین میں کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ جسٹس مینٹین کرنے کے لیے بھی پتہ نہیں، مطلب وہ نان مسلم ہے، ہم اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کرے گا یا نہیں کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا ہے کہ جو گواہ ہے وہ مسلمان ہو، آپ میں سے ہوں اور صحیح مسلمان ہو. اچھا پنشمنٹ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ اب ہم نے پڑھا تھا ورڈ فار ورڈ میں اللہ کے الفاظ ہیں کہ اگر پروف ہو جاتا ہے کہ یہ عورتوں نے فاحشہ کمٹ کیا ہے، مطلب ان کی ایڈلٹری یا ان کی فورنیکیشن یا انہوں نے جو زنا کیا ہے، اگر وہ پروف ہو جاتا ہے 4 مردوں سے، تو ان کو کنفائن کر دیں گھروں میں. مارے پیٹے نہیں لکھا ہوا ہے، ان کو کوڑے مارنا بھی نہیں لکھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے، صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو کنفائن کر دیں انٹل فردر اللہ تعالیٰ کوئی ان کے لیے راستہ نکالے یا ان کو موت آ جائے. The question is, میرے سوال میں یہ سوال پوچھتی ہوں کہ ان عورتوں کو جنہوں نے کمٹ کیا ایڈلٹری، ان کو گھروں میں کیوں کنفائن کیا؟ اب اس کا آنسر یہ جو اسکالرز دیتے ہیں تاکہ وہ مکس نہ ہو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ جو کہ سوسائٹی میں ہے. اگر وہ مکس ہوں گے تو کیا کریں گے؟ پوری مسلمان کمیونٹی کو یہ بات پھیلے گی آہستہ آہستہ، اور سب کیا ہوگی؟ وہ کنٹامنیٹ ہو جائیں گے، سب کے سب کو یہ لگے گا انہوں نے زنا کیا اور یہ بچ نکلی ہیں، انہوں نے زنا کیا، یہ ہمارے درمیان میں، ہم بھی کر سکتے ہیں. یہ اس طرح کا آپ سمجھ لیں کہ جس طرح آج کل اگر اگزامپل دیتے ہیں ہمارے کووڈ کی طرح، جب پتہ چل جاتا ہے ہمارا کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کوارنٹین کرتے ہیں، ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں. کیوں رہتے ہیں؟ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں، ہم آلریڈی کووڈ پازیٹیو ہیں، اب ہم اپنی کمیونٹی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں تاکہ اس سے کمیونٹی بچ سکے، the rest of the community میں ہم یہ پھیلائیں نہیں. تو بیسک چیز یہ ہے کہ اگر وہ عورت فحاشی کرتی ہیں تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو کنفائن کر دو، اور وہ سوشل یا ایول جو ہے، یہ سوشل ایول ہے یا امورالٹی ہے یا انڈیسنسی ہے یا فحاشی ہے، یہ کمیونٹی میں سپریڈ نہ کریں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کا کوارنٹین ہے. ایک اور کوشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک ان کو کنفائن رکھو، جب تک کہ ان کو موت نہ آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نہ کھول لے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں کہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی چینج ہو جائیں، عورتیں خود ہی بدل جائیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ خود توبہ کر لیں. آگے نیکسٹ آیت میں بھی آ رہی ہے کہ وہ خود بدل کر لیں، اپنے آپ کو چینج کر لیں، اصلاح کر لیں، اور یا جو ان کی پنشمنٹ چینج ہو جائے. پنشمنٹ ان کی کیا تھی؟ گھر میں کنفائن کرو. لیکن اللہ تعالیٰ یا تو ان کی پنشمنٹ چینج کر دیں گے یا وہ خود بدل جائیں گے، توبہ کر لیں گے. اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے ان کے ساتھ ابھی جو کرنا چاہے وہ کرے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ فائنل رولنگ نہیں ہے، یہ نہیں تھی. ٹھیک ہے نا؟ یہ فائنل رولنگ نہیں تھی، کوئی انٹرم ورڈکٹ تھی. یعنی یہ عارضی طور پہ ان سرکمسٹانسز میں کیا سٹیپ لینا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ان لوگوں کو اس وقت گھروں میں کنفائن کر دو اگر تمہیں نظر آتا ہے. کیونکہ اسلام سے پہلے تو امورالٹی تھی نا، تو اب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ صرف اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لیگلی سیکشل ریلیشن رکھ سکتی ہیں، ناٹ آؤٹ سائڈ دیئر میرج. تو اس کو کرنے کے لیے، معاشرے میں اس کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کر دو. لیکن اس کے بعد ڈفرینٹ ورڈکٹ آنے والا تھا، ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ انٹل اے ٹائم وین کوئی نئی رولنگ آ جائے. ایونچولی وہ نئی رولنگ آ گئی. تو یہ رول جو تھا کہ ان کو گھر میں بند کر کے رکھو، یہ پھر ایبروگیٹ ہو گیا، منسوخ ہو گیا. کچھ اسکالرس کہتے ہیں ایبروگیٹ نہیں ہوا بس وہ، لیکن یہ کہ اس کو ہم پڑھتے تو ہیں لیکن اس کا ابھی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو دیکھا فحاشی میں. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی بھی کر سکتے ہیں وہ. تو وٹ ایور از، ہم اس کے بکھیڑے میں نہیں پڑھیں گے. ہم یہی کہیں گے کہ وہ میں نے جو پڑھا ہوا ہے، میرے جو ٹیچرز ہیں انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ یہ رولنگ جو ہے یہ ایبروگیٹ ہو گئی تھی اور اس کے بدلے نئی رولنگ آ گئی تھی جو کہ سورہ نور میں آئے گی. ابھی ہم سورہ نور نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ سورہ نمبر 24 ہے، آیت نمبر 2، جس میں اللہ تعالیٰ نے ورڈکٹ بھی لکھ دیا، پنشمنٹ بھی لکھ دیا کہ دونوں میل فیمیل جنہوں نے بھی ایڈلٹری کی ہے یا فورنیکیشن کی اس کی کیا سزا ہے. جو ان میرڈ ہے اس کی کیا سزا ہے، جو میرڈ ہے اس کی سزا جو ہے سٹوننگ ٹو ڈیتھ. دیکھیں جو ان میرڈ ہے، پھر بھی تھوڑا سا، جو ان میرڈ ہے اس کے لیے کیا تھا کہ اس کو 100 کوڑے لگے، مرد کو بھی عورت کو بھی، دونوں کے لیے سزا ہے کہ ان دونوں کو 100 کوڑے لگے. قرآن میں بالکل کلیئر ہے. اچھا جو بات پہ سب لوگ اعتراض کرتے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ نہیں سٹوننگ ٹو ڈیتھ نہیں ہے، سٹوننگ ٹو ڈیتھ تو اس سے پہلے بھی تھا.
اس سے پہلے بھی تھا, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا, اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ ہے. تو اسٹوننگ ٹو ڈیتھ جو ہے وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنہ میں بتایا اور اس کو امپوز بھی کیا. امام احمد رحمہ اللہ ریلیٹ کرتے ہیں آن دی اتھارٹی آف عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویزبلی, انہوں نے ایوری ٹائم ان کے اوپر جب کوئی ریولیشن آتی تھی تو ان کا نظر آ جاتا, ویزیبل ہو جاتا تھا کہ ان کے اوپر کیا افیکٹ ہو رہا, ان کا چہرہ بدل جاتا تھا جب کوئی وحی آتی تھی. یہ اسی جب آیا اس کے متعلق یہ بتا رہے ہیں عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایک دم سے بدلا, ان کا چہرہ بدلا اور ان کو لگ رہا تھا کہ وہ ڈسکمفرٹ ہے, مطلب وہ ایٹ ایز نہیں تھے, وہ ایک دم سے تھوڑے سے پریشان تھے, ٹھیک ہے نا, وہ مطلب آرام سے تھے اور ایک دم سے ان کا چہرہ جو ہے بدل گیا, کہتے ہیں نا رنگ آیا ایک دوسرا. تو ون ڈے آفٹر جب ان کو یہ ریولیشن ملی, دوبارہ ان کا جو رنگ ہے وہ دوبارہ نارمل ہو گیا, اور تب انہوں نے کہا کہ مجھ سے یہ آپ سیکھیں. یہ کس میں, یہ حدیث مسلم میں ہے, صحیح مسلم میں ہے, لرن دس فرام می, یہ آپ مجھ سے سیکھیں. اللہ نے ایک راستہ کھول دیا ہے ان لوگوں کے لیے, both in the case of a married woman and an unmarried woman, married man and married woman, and that of an unmarried man with an unmarried woman, یعنی دونوں کے لیے. اور اس میں یہ ہے کہ جو میرڈ ہے, جو شادی شدہ ہے, اگر وہ ایڈلٹری کریں گے تو 100 لیشز ہے اور سٹوننگ, اور اگر وہ ان میرڈ ہے تو اس کے لیے 100 لیشز ہیں, ایگزائل فار اے ایئر, 1 سال تک اس کو بند رکھنا ہے. یہ شروع میں انہوں نے بتایا, یہ صحیح مسلم میں ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹس کیا, کنفرم کیا, کیونکہ بہت سارے کیسز تو نہیں تھے نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری عمر اسلام نے عورتوں کو یہ کیا, وہ کیا, وہ کیا. دس the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did it in کتنا, 1 کیس ہوا ہوگا, زیادہ زیادہ 2 ہوئے ہوں گے. جو مائز کا, ہم سب کو معلوم ہے مائز اینڈ جو عورت غامدی عورت تھی, انہوں نے خود آ کے بولا کہ ہم نے زنا کیا ہے. تو اس کے بارے میں جو تھا تو وہ اوتھینٹک کمپائلیشن میں بھی ہے, سب میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر کیا کیا تھا, سٹون ٹو ڈیتھ کیا تھا, لیکن ان کو جو فلاگنگ ہے یعنی ان کو جو کوڑے ہیں وہ نہیں دیے تھے. اسی طرح جب 2 جوئش ایڈلٹرز جو تھے ان کو بھی جب ججمنٹ کے لیے وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو ان کی ورڈکٹ یہ تھی کہ سٹون کرو, فلاگ نہیں کرو, مطلب کوڑے نہیں لگاؤ, لیشز نہیں لگاؤ. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ فائنل اور پرماننٹ ورڈکٹ تھا. اور جب خلفائے راشدین, چاروں خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ اس کو کنٹینیو کرتے رہے اور یہ چلتا رہا اور اب تک وہی چل رہا ہے. مگر یہ بتائیں کتنے لوگوں کو, اتنے 1,500 سال میں کتنے لوگوں کو فلاگ کیا؟ ایکچولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاید ایک ہی تھا. اچھا, آیا نمبر 16 میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کو واللزانی, اس میں 2 ہیں یعنی مرد اور عورت دونوں کے لیے. اس میں صرف عورتوں کا حکم تھا, اس میں دونوں کے لیے حکم آیا, اور یہ کس لیے, فحاشی کے لیے آیا, یہ اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اس میں کہتے ہیں دونوں کو پنش کرو, فآذوہما. یہ انجکشن جو ہے, یہ جو کمانڈز ہیں, یہ پریلیمنری نیچر کے تھے, کیونکہ لوگ جو ہے اس وقت, ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت مدینہ میں جو تھا, مدینہ میں نئی اسٹیٹ قائم ہو رہی تھی, نئی اسٹیٹ بن رہی تھی, اسلامک اسٹیٹ, فرسٹ ٹائم ایک اسلامک اسٹیٹ بن رہی تھی. اور وہ لوگ جو ہے, وہ لوگ یوز ٹو نہیں تھے کہ ان کے اوپر کوئی کمانڈ کرے. ماجوس بھی تھے, کرسچنز بھی تھے, اور مشرکین بھی تھے, اور مسلمان بھی جو تھے وہ بھی ہو گئے تھے. اب وہ عادی نہیں تھے کہ ان کو کوئی آرڈرز دے, کوئی اسٹیبلش گورنمنٹ دے, کوئی ورڈکٹس دے, کوئی کورٹس آف لا نہیں تھے, کوئی لیگل کوڈ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو اس لیے اس وقت اگر ان کو فورس کرتے کہ یہ کرو تو وہ نہیں بنتا, تو اسی لیے ان کو یہ انوائز ہوتا. تو اللہ نے اپنی حکمت میں بالکل آستے آستے اس کو بتدریج یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ نے بتایا کہ پینل کوڈ جو ہے وہ بعد میں بنے گا, تھوڑا تھوڑا کر کے بن رہا ہے. تو اسلام نے ایک ڈیفائن کیا, ایک میتھڈ, ایک طریقہ, اس میں آبجیکٹو کیا تھا کہ پوری سوسائٹی کو کلینس کریں, پوری سوسائٹی کو پیوریفائی کریں. اور اس میں سب سے پہلے یہی تھا کہ اگر کوئی ایڈلٹری کرے, سب سے پہلے اپنے عورتوں کا پڑھا, اگر اس کی گلٹ پروون ہو جائے, اور پھر اس کے بعد کوئی اسپیسیفک پنشمنٹ نہیں بتائی, ٹھیک ہے نا. تو دا ایم آف دا پنشمنٹ کیا تھی, یا ان کو رکھنا تاکہ سوسائٹی میں مورالٹی پھیلے اور امورالٹی سے بچا کے رکھیں. تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہر سچویشن میں جب اسلامک لیجسلیشن کوئی آتی ہے تو وہ انجسٹس کو روکتی ہے, انجسٹس کو روکتی ہے. اٹ بیکمز ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ فار انجسٹس. کیوں, آپ بتائیں, آپ یہ بتائیں کہ آلموسٹ امپاسبل ہو جاتا کہ وہ پنش کرتے کسی کو بھی آن دا بیس آف سسپیشن.
اب کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے لگتا ہے اس عورت نے کچھ کیا ہے, نہیں نہیں مجھے یہ شک جا رہا ہے کہ اس نے کیا ہے, نہیں یہ عورت تھی یا وہ عورت تھی, نہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. کیسے آپ کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے؟ اب تو کلم کلا لوگ الزام لگاتے ہیں نا. تو اس وقت یہ تھا کہ اگر یہ مسٹیکن آئیڈینٹی ہوتی یا وہ سسپیشن کے بیسس پہ عورتوں پہ یہ ظلم کر دیتے تو پھر کیا ہوتا ہے, لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی. تو 4 مسلمانوں کو دیکھنا ہوتا ہے وہ ایکٹ ایکچولی کمٹ ہوتے وقت. کیا یہ پاسبل ہے؟ جو لوگ زنا کریں گے کیا وہ 4 لوگوں کو اپنا وٹنس بنائیں گے؟ اس وقت یہ کیمراز تو نہیں ہوتے تھے نا, جو ہمارے ارد گرد اب کیمراز ہیں ہر وقت, وہ تو نہیں ہوتے تھے, کوئی ویڈیو نہیں ہوتی تھی, کوئی فون نہیں ہوتا تھا. کیا ہوتا؟ وہ 4 مسلمانوں کو ایکٹ دیکھنا ضروری تھا. تو وہ تو امپاسبل ہو گیا نا کہ 4 لوگ دیکھیں گے یہ کیا کر, انلیس وہ باہر جا کے روڈ پہ کر رہے ہوں. سو دیٹ از دا پوائنٹ آف دا لا ایکچولی, کہ ایسی irregular جو سیکشل بیہیویئر ہے وہ ہر کمیونٹی میں ہوتی ہے, لیکن وہ کب ہوتی ہے؟ وہ دروازے کے پیچھے ہوتی ہے, وہ بند کمرے میں ہوتی ہے. تو اگر بند کمرے میں کوئی چیز ہو رہی ہے تو وہ اللہ کو تو معلوم ہے, مجھے اور آپ کو نہیں معلوم, اللہ کو معلوم ہے. تو وہ اوپنلی تو نہیں ہوگی نا, کم از کم. اوپن فحاشی ڈفرنٹ چیز ہے, یہاں تو اوپنلی ہو رہی ہوتی ہے نا. وہ اوپن فحاشی جو ہے وہ ڈفرنٹ چیز ہے, اب تو ہر جگہ اوپنلی ہو رہی ہوتی ہے. تو ونس کبھی کبھی ایسا, بس چھوڑیں اب نہیں میں بولتی ہوں. تو ونس اٹ بیکمس پبلک, یعنی کہ ایک نارم بن جاتا ہے, ایک پبلک میں اگر آ جاتا ہے کہ اٹ بیکمس اے نارم, جب وہ ایک نارم بن جاتا ہے کہ دیر از نو ہارم ان اٹ, ہم اگر کر رہے ہیں تو ہماری مرضی ہے, جو مرضی ہم, یہ ہمارا بدن ہے, ہماری مرضی ہے جو ہم کریں, ہمارا جسم ہماری مرضی وٹ ایور جو کہتے ہیں نا, دین دیر از نو اینڈ ٹو اٹ, نو اینڈ ٹو دا ڈسگسٹ. یعنی اس قدر کرائیت ہے اس میں, اور اس قدر بری بات ہے کہ اوپنلی آپ آ کے کتوں کی طرح زنا کر رہے ہیں, بلیوں کی طرح زنا کر رہے ہیں. لیکن یہ پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 4 وٹنس اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور پھر اللہ 16 میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں فَإِن تَابَا, یعنی اگر وہ دونوں ریپینٹ کریں, وہ اصلاح, اور دونوں اپنے آپ کو ریفارم کر لیں, تو آپ ان کو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا, تو آپ ان کو چھوڑ دیں. لوگ یہ نہیں کہ آپ اس کے پیچھے پڑے رہیں. تو ریپینٹنس بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. ہمارے اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طریقہ رکھا ہوا ہے, ان دا کیریکٹر, ان دا میتھڈ, ان دا ایکشن, ان دا بیہیویئر آف اینی مسلم, ہم یہ کر سکتے ہیں. تو ود دس چینج پنشمنٹ کیا ہونا چاہیے؟ اسٹاپ ہو جانا چاہیے. جب اللہ نے کہا ہے کہ اب یہ اگر یہ توبہ کر رہے ہیں تو اسٹاپ ہو جانا چاہیے, تو جب اللہ نے حکم دے دیا تو کمیونٹی کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو ہارم دینے سے رک جائیں. فَأَعْزُوهُمَا لکھا ہے اللہ نے, اور پھر اللہ تو کہتے ہیں لیکن اگر وہ توبہ کر لیں تو ان سے آپ ان کو چھوڑ دیجئے. تو ان دس کانٹیکس ان کو ٹو لیو دیم الون کا مطلب یہ کہ اب ان کو سزا نہ دیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہ ان اللہ کان توابا رحیما, کہ اللہ ہی ہے جس نے یہ آرڈر دیا, یہ اللہ ہی ہے جس نے پنشمنٹ کے بارے میں کہا. اللہ نے کہا نا فَأَعْزُوهُمَا, اور پھر اللہ ہی ہے جو یہ کہہ رہی ہے, آرڈر دے رہے ہیں, حکم دے رہے ہیں کہ آپ فَأَعْرِضُوا, یہ بھی فعل الامر ہے کہ آپ سٹاپ کر دیں, آپ ان کو مزید تنگ نہ کریں. اگر انہوں نے اپنے راستے بدل لیے ہیں, وہ ٹھیک ہو گئے ہیں, تو آپ میں ان کی توبہ قبول کرنے والا ہوں, میں ہوں. آپ کیا ہیں؟ آپ ان کو چھوڑ دیں. پیپل, آپ یاد رکھیں, پیپل ہیو نو سے ان آئیدر دی انفلکشن آف پنشمنٹ اور ان اٹ سسپینشن. یہ صرف اللہ کے ڈائریکٹیوز ہیں, یہ صرف اللہ کے احکام ہیں. وہ پنش بھی دے سکتا ہے, وہ مغفرت بھی کر سکتا ہے, توبہ بھی قبول کر سکتا ہے, اور سزا کو روک بھی سکتا ہے. اور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کانسٹنٹلی مرسیفل ہوں. اگر کوئی اوفینڈر ہے لیکن اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا ہے. ایک اور آپ دیکھیں اسی کامنٹ میں اللہ تعالیٰ یہ ہم کو انکریج کر رہے ہیں, ہم سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں تو ایکسیپٹ کرتا ہوں توبہ کو, آپ لوگ ہی نہیں کرتے ہو. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی جو گریس ہے, اللہ کی جو مرسی ہے, وہ تو لمٹ لیس ہے. there is no end to it. اللہ توبہ ایکسیپٹ کرتا ہے, لیکن سبحان اللہ وہی ہے کرتا ہے. لیکن ہم کیسے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرتے ہیں. نہیں, اس نے مجھے یہ کہہ دیا, اس نے مجھے یہ کہہ دیا, میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی. ہمارے الفاظ ہوتے ہیں, یہ کبر میں آ جاتا ہے, یہ اللہ کی رضا کو, اللہ کے غصے کو للکارنے میں آ جاتا ہے. سمجھ لے, ہمیں چاہیے ہم لوگوں سے ٹالرنٹ رہیں. اگر کسی نے ہم کو کچھ کہہ دیا تو کہہ دیا, کیا ہے, ہماری ساری دنیا لٹ گئی کیا؟ ہم کیا بے گھر ہو گئے؟ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے, پینا نہیں, کچھ نہیں, سب کچھ ہے. عزت بھی اللہ دیتا ہے, ذلت بھی اللہ دیتا ہے. تو ہمیں لوگوں کے جو, اگر کوئی بھی انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی بھی زیادتی کی ہو, یا ہمارے ساتھ نہیں کی ہو, کسی نے کچھ اور کیا ہو, اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ بندہ یا بندی ایسی ہے یا ایسا ہے, تو آپ اس کو پاسٹ مسٹیکس کو, اس کے آفینسز کو بھول جائیں. اگر کیا پتا اس نے توبہ کر لی, اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہو. یہ ایک سیٹسفیکشن ان ڈسگائز نہیں ہے, کمپلیسنسی نہیں ہے. یعنی
जो बहुत सख्त सिनर होते हैं, बहुत ज्यादा गुनाहगार होते हैं, उनके लिए कोई मर्सी नहीं है, लेकिन ये कंपैशन उन लोगों के लिए है जो तौबा करते हैं और जो अपने आप को की इस्लाह करना चाहते हैं। उनको कम्युनिटी को चाहिए कि उनको एक्सेप्ट कर ले, उनको पुरानी बातों को याद नहीं दिलाए, उनको एक नई क्लीन प्योर लाइफ गुजारने का मौका दे। और फिर इस तरह ये भी होगा कि जब हम उनके पास्ट को भूल जाएंगे, उसको हम इल फीलिंग नहीं रखेंगे, वो भी हमारे साथ इल फीलिंग नहीं रखेगा और वो भी अपनी जिंदगी को आसानी से चेंज कर सकेगा। और फिर ना हम उसके साथ अगेंस्ट कोई ग्रजेस रखेंगे, तो फिर वो भी हमारे अगेंस्ट कोई ग्रजेस नहीं रखेगा। ये थी आया 15 और 16। चलिए 17 पे जाते हैं। इसी से आगे वो भी कनेक्टेड है, क्योंकि हम ये बात कर रहे थे तौबा करने की। अब तौबा पे डायरेक्ट अल्लाह ताला कह रहे हैं इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन क़रीबिन फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम वकानल्लाहु अलीमन हकीमा। इसके बाद वाला भी पढ़ लेते 18। वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना सय्यिआत हत्ता इज़ा हदरा अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुबतुल आना वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़ार उलाइका आतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। इन्नमा जब आता है, आपको पता है एक्सक्लूसिविटी होती है, यानी कि इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। इन्नमा यानी बेशक इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। ओनली, दिस इज द ओनली वे। अतौबतु रिपेंटेंस या एक्सेप्टेंस ऑफ रिपेंटेंस, क्योंकि हम तौबा बोलते हैं, दोनों के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब तौबा अल्लाह के लिए यूज करते हैं तौबतु अल्लाह, कि अल्लाह ताला एक्सेप्ट करते हैं रिपेंटेंस को, और जब हम तौबा करते हैं तो हमारे लिए तौबतु इल्लाह, याद रखें, ठीक है ना, पहले भी कई दफा बता चुकी हूँ। तो एक्सेप्टेंस इज ओनली, एक्सेप्टेंस ऑफ रिपेंटेंस इज ओनली बाय अल्लाह, यानी कि इसके सिवा और कुछ नहीं है कि तौबा कबूल करना अल्लाह पर है। लिल्लज़ीना, फॉर दोज हु यामलूना, हु डू यामलूना सूअ बिजहालतिन, हु डू evil बिजहालतिन, इन इग्नोरेंस, उन लोगों के लिए है तौबा जो अमल करते हैं बुराई का या बुरा काम करते हैं जहालत में। ये मैं आपको तफसीर में बताऊंगी जहालत का इधर क्या मतलब है। अगेन आई रिपीट, फॉर दोज हु डू evil in ignorance, तौबा इज ओनली फॉर दोज फ्रॉम अल्लाह, फॉर दोज हु डू evil in ignorance, उन लोगों के लिए है जो अमल करते हैं बुराई का या बुरा अमल करते हैं जहालत में। सुम्मा यतूबूना मिन करीब, सुम्मा देन यतूबूना, दे रिपेंट, मिन करीब, करीब आपको पता है जल्दी, नजदीक होता है करीब, लेकिन उसका मतलब यही होता है, जब करीब हम कहते हैं ना, हम इसको माजी करीब में और माजी बाईद हम कहते हैं ना, वो टाइम के लिहाज से कहते हैं, ये भी टाइम के लिहाज से, कि देन दे रिपेंट सून आफ्टर, यानी बहुत करीब, फिर वो तौबा कर लेते हैं, बहुत करीब यानी जल्दी से तौबा कर लेते हैं। फउलाइका, देन दोज यतूबुल्लाहु अलैहिम, देन अल्लाह विल टर्न टू देम, अल्लाह विल एक्सेप्ट देयर रिपेंटेंस, alayhim yani there, upon them, या turn upon them, या turn to them, या accept their repentance. Same, then those Allah will turn to them and accept their repentance. तो ये वही लोग हैं, फउलाइका, तो ये वही लोग हैं, तौबा कबूल फरमाता है अल्लाह अलैहिम, उनकी, अल्लाह उनकी तौबा कबूल फरमा लेता है, जिन्होंने गुनाह किया और फौरन उन्होंने अल्लाह से तौबा कर दी। वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, एंड अल्लाह इज ऑल नोइंग, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह जो है, वकान अल्लाह, बेशक नहीं लिखा, वकान अल्लाह, एंड अल्लाह इज ऑल नोइंग, अलीमन हकीमा, ऑल वाइज, और अल्लाह खूब जानने वाला है और बड़ी हिकमत वाला है। ठीक है, ये हो गया। अब नंबर 18 भी हमने पढ़ा था, वलैसति तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना सय्यिआत, एंड नॉट इज, अभी हमने तौबा एक्सेप्ट करने का बताया था, उन लोगों के लिए है जो कि गलत काम करते हैं, बुराई करते हैं, और फिर वो करीब में बहुत जल्दी वो तौबा कर लेते हैं। वलैसति तौबतु, और नहीं है तौबा किन लोगों के लिए, अल्लाह की तरफ से एक्सेप्टेंस, एंड नॉट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ तौबा, एक्सेप्टेंस ऑफ रिपेंटेंस, लिल्लज़ीना, फॉर दोज हु यामलूना, दे डू अस्सय्यिआत, जो बुराई करते हैं। आगे आता है, इसका कंटिन्यूएशन है, हत्ता इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत, यहाँ तक कि until, इंग्लिश में until, when approaches हदरा, यानी हदरा यहदुरु हुदूरन, यानी हाजिर हो जाती है, यानी कि आ जाती है उनके ऊपर, क्या चीज आ जाती है, उनके करीब आ जाती है, अहदहुमुल मौत, अहदा to one of them, अप्रोच हो जाती है, हदरा अप्रोच हो जाती है, आ जाती है, करीब आ जाती है, हदरा अहदहुमुल मौत, यानी to one of them death,
دوبارہ سے پڑھتی ہوں. اینڈ ناٹ از انگلش میں پہلے ریڈ کر کے بتاتی ہوں. اینڈ ناٹ از ایکسیپٹینس آف ریپینٹنس فار دوز ہو ڈو ایول ڈیڈس until when approached one of them death. ٹھیک ہے نا. اردو میں آپ کہیں گے ولیس، اور نہیں ہے توبہ، ولیست توبۃ، اور نہیں ہے توبہ کی قبولیت، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون، جو عمل کرتے ہیں، السیئات، برائی کا، جو عمل کی برائی کرتے ہیں، جو برا عمل کرتے ہیں، حتی، یہاں تک کہ، یعنی اس وقت تک وہ برائی کرتے ہیں، اذا، یعنی جب، حضرا، حاضر ہو جائے یا جب آ جائے، احدہم، ان میں سے کسی ایک کو، الموت، یعنی موت آ جائے. یعنی جب بالکل موت سر پہ آ جائے، جب تک وہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور وہ اس میں انڈلج ہوتے ہیں اور وہ اس کو نہیں چھوڑتے ہیں. قالا، he said، انی تبت الآن، یہ اب کس کے لیے؟ اسی کے لیے ہے کہ جس کو موت آ جاتی ہے، بالکل اس کے سر پہ آ جاتی ہے، اس کو موت نظر آ جاتی ہے، تو وہ کیا بولتا ہے؟ انی تبت الآن، انی، بے شک میں، انڈیڈ آئی، تبتو، میں ریپینٹ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، تبت الآن، الآن کیا کہتے ہیں؟ ناؤ، اس وقت، میں اب توبہ کرتا ہوں. تو ہی سیڈ انڈیڈ آئی ریپینٹ ناؤ، کہ جب اس کو بہت نظر آ جائے وہ کہے بے شک میں توبہ کرتا ہوں اب، اسی وقت. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، وَلَا، and not، الَّذِينَ، those who، يَمُوتُونَ، they die، وَهُمْ كُفَّارٌ، while they are disbelievers. And not for those who they die while they are disbelievers. اور نہ ان لوگوں کی جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں یا کفار ہوں، ان لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے توبہ نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، اولئک دوز، اعتدنا، we have prepared، لہم، for them، عذابا، punishment، علیما، painful. Those we have prepared for them a punishment which is painful. اور نہ ان لوگوں کی جو مرتے ہیں، اور یہ ہو چکا تھا، اور those we have prepared، وہی وہ لوگ ہیں کہ تیار کیا ہے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب، عذاب دردناک یا دردناک عذاب. اب ان دونوں کی تفسیر دیکھتے ہیں، آیا نمبر 17 اور 18. آیا نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کن کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کن کی توبہ قبول کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی فاحشہ کام کرے، کوئی بھی انڈیسنٹ کام کرے، کوئی بھی برا کام کرے، سوء بجہالت، ان اگنورنس کا بھی بتاتی ہے آپ کو، ثم یتوبون، پھر وہ توبہ کرتے ہیں جلدی سے، قریب یعنی جلدی سے، امیڈیٹلی توبہ کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے توبہ کی قبولیت ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اب عربک وقت توبہ میں نے آپ کو پہلے کئی دفعہ بتایا کہ اس کا مطلب ٹو ٹرن ٹو اللہ، اس کا مطلب کہ ٹو ریٹرن ٹو اللہ، ٹو کم بیک ٹو اللہ. یعنی اس نے کوئی غلط کام کر لیا، میں نے، آپ نے کوئی گناہ کر لیا، لیکن ہماری یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم گناہ میں ساری عمر رہ جائیں. ہم نے گناہ کر لیا، اس کے بعد ہم فوراً اللہ کی طرف ریٹرن ہو گئے، ریٹرن ٹو اللہ، کہ یعنی کہ جب بھی ہم کوئی غلط کام کریں ہم واپس توبہ کر لیں گے اور ہم ریٹرن کر دیں گے. کس چیز کو؟ پہلے ہم نے ڈس اوبیڈینس کی، اب ہم اوبیڈینس کی طرف آ جائیں گے. پہلے ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پلان کر کے کریں. On the other hand, on the part of Allah، میں نے آپ کو بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرتے ہیں اوپر ان کا، تو اللہ تعالیٰ توبہ نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ ہم برائی میں پھنسے ہوئے، ہم گڑبڑ میں ہیں، ہم گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، اللہ کا کیا غصہ بڑھے گا یا ان کی خوشی بڑھے گی؟ obviously اللہ کو غصہ آ رہا ہوگا، تو اللہ ہم سے ٹرن اوے کر رہا ہوگا. لیکن جیسے ہی ہم توبہ کرتے ہیں اللہ ٹرنز بیک ٹو اس، ان کا جو غصہ تھا، ان کی جو اینگر تھی، وہ سب ختم ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، آپ کو یاد ہے نا میں نے اس پہ تواب پہ کیا تھا، وہ اس کو بار بار سن لیا کریں، آپ کو ریفریش ہو جاتے ہیں اس سے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کلیئر بتا رہے ہیں ہم کو، ہمارے کو، ہم سلیوز ہیں اللہ کے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ غلام ہے اللہ کے، اور ہمیں اللہ کہہ رہے کہ اگر ہم نے جہالت میں جو گناہ کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر ہم فوراً توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول. اللہ کے جو ڈورز ہیں نا آف ایکسیپٹنس، آف ریپینٹنس، وہ ہمیشہ کھلے رہیں گے، ہمیشہ کھلے رہیں گے. کب تک؟ وہ بھی اللہ نے بتا دیا اس میں. تو ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ سنسیئرلی توبہ کرتا ہے اپنے پریویس جو بیڈ ڈیڈز ہیں، اپنے سنس کے، تو اللہ تعالیٰ ان کے پریویس سنس کو اریز کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اس نے کیا تھا، لیکن پھر ہم یاد بھی رکھتے ہیں، ہم کہتے رہتے ہیں کہ ہاں تم نے یہ کیا تھا. تو
اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ان کے سنس کو اریز ہی کر دے, وہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. آپ کے لیپ ٹاپ میں سے, فون میں سے جو چیز ڈیلیٹ ہو گئی, اگر وہ ان ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی, وہ کہتے ہیں اٹ ول بی ڈیلیٹڈ فار ایور, تو وہ ڈیلیٹڈ فار ایور ہو جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتے ہیں, ان کو ریوارڈ دیتے ہیں ان کی گڈ ڈیڈس کے بیسس پہ, اور اس کو ریسٹور کرتے ہیں. یعنی اب اگنورنس کا کیا مطلب ہے, وہ یہ ابن القیم کہتے ہیں اٹ ڈز ناٹ مین کہ he did not know what he was doing. ان کو یہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں, ایک تو جہالت ہے نا کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے, لیکن یہ اس وقت کی بات ہو رہی جو جہالت, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو پتہ, ایسا نہیں کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں گناہ کر رہا ہوں, یعنی he knew or she knew, it was not that he or she did not know کہ by doing this I'm committing a sin and it is an act of disobedience. Rather it was his insensitivity and heedlessness. اس بندے کی, میری اور آپ کی یہ بے حسی ہے, یہ ہماری بے حسی ہے towards the evil end of sin اور اس کی الٹیمیٹ پنشمنٹ. ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ابھی میں یہ بات بول دوں گی یا یہ کام کر دوں گی تو اس سے میرا انجام کیا ہوگا. ہم اس سے بے حس ہیں. ہم جب اس سے بے حس ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ہمت کر کے we have the audacity to venture into sin. یہ ابن القیم کا یہ کہ we have the, it becomes a cause of his audacity, یعنی ہم اتنے جوش میں آ جاتے ہیں, بہادری میں آ جاتے ہیں, اور ہم یہ گناہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. Even though he knew a sin as sin, پتا تھا, he approached with the intention and decided to go ahead and commit an act of disobedience towards Allah. اس کو غور سے اس کو اندر ریٹین کر لیں. ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ گناہ ہے, یہ گناہ, یہ نہیں کرنا ہے, اور پھر بھی ہم کہتے تھے اللہ معاف کرنے والا ہے. میں ایک نہیں, دو نہیں, 1000 لوگوں کو میں کہتی ہوں, سنتی ہوں اسی طرح, 1000 تو زیادہ ہوگا لیکن کئی 100 لوگوں کو سنتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی اللہ معاف کرنے والا ہے, ہم یہ کر رہے ہیں کوئی بات نہیں, اللہ معاف کرنے والا. پوری رات ہم میوزک میں بیٹھ جائیں گے, صبح اٹھ کے خیر کوئی بات نہیں, ابھی دیکھ لیتے ہیں, اللہ معاف کرنے والا. حجاب نہیں پہنیں گے, کوئی بات نہیں, اللہ معاف کرنے والا ہے. غلط کام جو بھی کر لیں گے, یہ تو معمولی چیزیں ہیں. ہم جا کے گیمبل کر لیں گے اور پھر ہم کہیں گے کوئی بات نہیں نا, تھوڑا سا گیمبل کر رہے ہیں, اللہ معاف کرنے والا ہے. انٹرسٹ کی ڈیلنگ میں کچھ, مطلب ایگزامپلس کیا ہمیں دوں, ہمیں معلوم ہوتا ہے ہم کب گناہ کر رہے ہیں. تو ہم اس انٹینشن سے وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو یہ کر لیتے ہیں, اللہ کے لیے ڈس اوبیڈینس ہے, لیکن ہم پھر توبہ کر لیں گے. اس کیس میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, ایون ان دس کیس, ابن القیم کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ورڈز کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں اسی آیا سے, کہ اگر وہ سون آفٹر دیٹ وہ ریپینٹ کر لے, اللہ اس کے توبہ کو قبول کر لے گا. دس از بائی دا گریس آف اللہ, اور اس کی جو مرسی ہے, ابنڈنٹ مرسی ہے, جو کہ وہ کہتے ہیں نا, میں ہمیشہ رحم کرنے والا ہوں, میں خوب رحم کرنے والا ہوں, ہمیشہ رحم کرنے والا ہوں. ایک اور ہے الزجاج رحمہ اللہ, وہ کہتے ہیں اس ورڈز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اگنورنٹ ہے, اور وہ اگنورنٹ ہے کہ یہ کوئی خراب چیز ہے. کیونکہ اگر ایک مسلمان, یہ جو میں آپ کو پہلے بول رہی تھی کہ ایک مسلمان کوئی کام ایسے کرتا ہے جس سے وہ اگنورنٹ, واقعی اگنورنٹ ہے, اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جو میں کر رہا ہوں, جو میں کر رہی ہوں وہ گناہ ہے. اگر میں گناہ سمجھ کے, جس طرح ہم پچھلے لیسن میں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا, وہ شب برات اینڈ آل دیٹ, اگر شروع سے, اگر جیسے میں اپنا سوچ رہی ہوں کہ اتنے سال تک جو ہم کرتے رہے, وہ گناہ تھا کہ نہیں تھا اللہ کو ہی معلوم ہے, لیکن جو کچھ ہم کرتے رہے, اگر وہ گناہ تھا, بدعتیں تھیں, تو پھر اگر مجھے معلوم ہی نہیں تھا تو پھر وہ الگ چیز ہے. اس کا مطلب یہ کہ میں تو انٹینشنلی تو میں نے گناہ نہیں کیا نا, میں نے تو وہ بس کر لیا بیکاز آئی ڈڈنٹ نو. لیکن اگر آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد اس آیت کا یہ مطلب ہے, یہ نہیں تھا انٹینشنلی تو وہ گناہ ہوا ہی نہیں نا, انٹینشنلی ہوتا ہے گناہ. سو ہمیں اگر 3 چیزیں انہوں نے بولی ہیں, 3 یا 2 چیزیں ہیں, 2 چیزیں بولی ہیں انہوں نے, یہ کہا ہے one of 2 things, یا تو انہوں نے وہ کیا جبکہ وہ they were not quite aware of its bad consequences, ان کو پتا تھا کہ یہ گناہ ہے لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ اس کے بیڈ اس کا نتیجہ کیا ہوگا, آخرت میں کیا ہوگا, میرے ساتھ کیا ہوگا. وہ نمبر 2, they did it knowingly and were aware of its consequences کہ خراب ہوں گے, لیکن انہوں نے پریفر کیا کہ اس دنیا میں اب تھوڑے سے مزے کر لو, تھوڑے عیش کر لو, تھوڑے گناہ کر لو, اور اس امیڈیٹ ورلڈ کے گینز کی وجہ سے انہوں نے آخرت کو اگنور کر دیا. they preferred, انہوں نے ترجیح دی اس دنیا کی خوش کو,
खुशी को। तो वो इसलिए इग्नोरेंट थे कि उनको ये नहीं मालूम था कि दुनिया का जो वर्ल्डली प्लेजर जो है वो उस प्लेजर से कितना फर्क है। वो हमेशा का होगा, एटर्नल होगा, और ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है। आज हम एंजॉय कर लेंगे, हमें पता ही नहीं कि आज रात को मौत आती है, अभी दिन को मौत आती है, रात को आती है, कब आती है। तो स्कॉलर्स ही कहते हैं, सम स्कॉलर्स कहते हैं व्हाट इज मेंट हियर इज, ये मैंने आपको 2 को कोट किया था, अभी मैं सम स्कॉलर्स जो ये कहते हैं कि व्हाट इज मेंट हियर इज कि एवरीवन हु डिसोबेज अल्लाह, जो अल्लाह को डिसोबे कर रहा होता है, इज इग्नोरेंट, वो जाहिल है। वो अल्लाह को डिसोबे करे क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रही होती है कि मेरे साथ क्या होगा, वो इग्नोरेंट बन रहा है। एंड एवरीवन हु फियर्स हिम हैज नॉलेज। और अल्लाह ताला कुरान में भी रहता है कि कहते हैं कि सबसे ज्यादा अल्लाह से खौफ खाने वाले, सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले कौन होते हैं? उलमा। वो उलमा जो सही उलमा है, यानी जिनको इल्म है, वो डरते हैं, हर वक्त अल्लाह की सजा से डरते रहते हैं, अल्लाह की नाराजगी से डरते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो एक कैरेक्टरिस्टिक है एज अ पायस स्लेव ऑफ अल्लाह, कि अगर हम कोई सीरियस मेजर सिन कमिट करें और या हम उससे कोई कम सिन कमिट करें तो हम फौरन अल्लाह से तौबा कर लें। इसमें शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं, इफ अ पर्सन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ अ पर्सन persists in a minor sin, कुछ छोटा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, बड़े गुनाह तो थोड़े से है ना, जब अगर वो माइनर गुनाह है और उसमें परसिस्ट करता ही रहता है, इट बिकम्स अ मेजर सिन, क्योंकि आप करते जा रहे हो, ये छोटा सा गुनाह है, इसमें क्या है, छोटी सी बात है, लेकिन आप करते चले जा रहे हो, आप तौबा ही नहीं कर रहे हो। अगर वो रिपेंट करेगा सिंसियरली तो उसके सब गुनाह माफ हो जाएंगे, लेकिन अगर वो दोबारा उसमें जाएगा, उसी गुनाह में, उसको दोबारा माफी मांगनी पड़ेगी, दोबारा तौबा करना पड़ेगा, और वो दोबारा तौबा करेगा तो अल्लाह ताला दोबारा तौबा एक्सेप्ट कर लेगा। द फैक्ट इज कि एक बंदा जो है वो नोइंगली सिन करता रहता है, लेकिन उसको अगर तौबा करना नसीब हो जाता है, उसके दिल में ये आता है कि मैंने ये गलत काम किया, ही और शी रियलाइजेस कि मैंने ये गलत काम किया है, वो भी अल्लाह को पसंद है। सिर्फ इस का एहसास, इसकी निदामत जो है, इसका जो अफसोस है, और उसके बाद जो जाके अल्लाह से माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं, तो वो भी अल्लाह को पसंद है। और जब मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि देखें, रिपेंटेंस के लिए कुछ कंडीशंस है। नंबर 1, जो सिन आप कर रहे हैं उसको गिव अप करते हैं, मैं और आप जो कर रहे हैं, आप नहीं, मैं और आप। नंबर 2, हमें रिग्रेट करना है, हमें अफसोस करना है कि मैंने ये किया। और नंबर 3, हमने रिजॉल्व करना है कि हम उस सिन पे दोबारा नहीं जाएंगे। हम चले जाते हैं, इसलिए कि आसान नहीं है अपने आप को गुनाहों से रोकना, हम फिर चले जाते हैं सिन में, मैं और आप सब जाते होंगे, लेकिन बस ये है कि अगर उसमें किसी के राइट्स इन्वॉल्व हैं, पहले भी मैंने आपको कहा था कि चौथा भी पॉइंट है इसमें, 3 तो ये जरूरी है कि तौबा भी कर लो, रिग्रेट भी कर लो, सिन को भी कर लो, अल्लाह से माफी मांगो, लेकिन अगर उसमें किसी और के हुकूक हमने पामाल किए तो इट इज एसेंशियल कि हम उनके राइट्स को भी दोबारा से रिस्टोर करें। ठीक है, चाहे वो उनकी कोई चीज हो हमने ले ली हो, चाहे उनकी इज्जत हमने खराब की हो। किसी ने पूछा था ना कि अगर हमने किसी को गीबत कर दी किसी के पीछे से, तो उसका आसान तरीका यही है कि आपने कर दी, आप दोबारा ना करें, आप उस अपने दिल में बुरा जाने आपने जो किया, लेकिन उस बंदे को जाकर अगर आप बोलेंगे या बंदी को जाके बोलेंगी कि भाई मैंने आपके पीछे गीबत की है, तो वो तो आपसे नाराज हो जाएंगे, हो सकता है। तो आप, बहुत कम लोग हैं जो आपको कहेंगे चलो कोई बात नहीं मेरे गुनाह धुल गए, ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं चलो कोई बात नहीं मेरे गुनाह धुल गए। लेकिन अगर आपने गीबत कर दी और आपको पता है, तो जिन लोगों के दरमियान आपने वो गीबत की थी, कोशिश करें कि उन लोगों के दरमियान जाकर उसी बंदी की तारीफ करते, उसके कुछ तो अच्छी बात होंगी, कुछ बुरी बात होंगी, और आप में भी कुछ अच्छी कोई बुरी, मुझ में भी कोई अच्छी कोई बुरी बात है, तो ये जरूर कर लें। फिर ये जो हमने तौबा के बारे में कहा था कि जिनकी तौबा कबूल होगी, अब दूसरी जो बात थी कि जिनकी तौबा कबूल नहीं होगी, वो कौन से लोग हैं जो कि उनको बिल्कुल मौत आ जाती है और वो कहते हैं इन्नी तुब्तु अल-आन, यानी कि अब मैं तौबा करती हूँ या तौबा करता हूँ। और उन लोगों की जो कि कुफर की हालत में जिनको मौत आती है, अल्लाह ने कहा उनके लिए अज़ाबन अलीमा है। ये अल्लाह की तरफ से एक बिग वार्निंग है, अल्लाह की तरफ से उन लोगों को अल्लाह ताला डिस्क्राइब करें जिनकी तौबा एक्सेप्ट नहीं होगी। अल्लाह हमें उनमें से कभी भी ना बनाए, अल्लाह ताला हमें तौबा की तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें, हम जो भी गुनाह करते हैं, जो भी गलती करते हैं, अल्लाह ताला हमें उसी वक्त एहसास दिला दे और हम अल्लाह से तौबा कर लें। तो ये कौन से लोग हैं जो कि बहादुरी से, फियरलेसली दे कीप ऑन कमिटिंग सिंस देयर एंटायर लाइव्स, और जब उनके सर पे मौत आ जाती है, एंजल ऑफ डेथ, उनको मलिकुल मौत नजर आ जाता है, तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं अब तौबा करती हूँ। आप नोटिस करें लफ्ज क्या यूज हुआ है, सय्यिआत, सय्यिआत प्लूरल है,
اس کا سنگولر کیا ہے؟ سیئہ یا سیئتن، یعنی وہ ایک صرف برائی نہیں ہے، وہ پلورل ہے، وہ برائیاں کرتے رہتے ہیں. اٹ مینس کہ وہ ایڈکٹ ہو گئے ہیں سنس کمٹ کرنے میں، وہ ہیڈلیس ہو گئے ہیں، سینس لیس ہو گئے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، بے حس ہو گئے ہیں. ان لوگوں کی جو بے حس ہو گئے ہیں، دیکھیں یہ تقویٰ کا اپوزٹ ہے. جب آپ اللہ کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں، اللہ سے کانشیس رہتے ہیں، اللہ کے غضب سے ڈرتے رہتے ہیں، تو آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کے دل میں ہوگا او وی آر اکاؤنٹیبل ٹو اللہ، اور ہم جلدی سے توبہ کر لیں. لیکن آپ اپنے اگر سن میں انڈلجڈ رہتے ہیں بالکل، اور ڈس اوبیڈینس کرتے رہتے ہیں، ہم ہر ٹائم کو ویسٹ کر دیتے ہیں، ہر اپرچونٹی کو، ہر موقع کو ویسٹ کر دیتے ہیں کہ اللہ سے توبہ کر لیں. ہم سمجھتے ہیں ہاں کر لیں گے بھائی، جب کر لیں گے، جب حج کریں گے تو توبہ کر لیں گے، جب عمرہ کریں گے تو توبہ کر لیں گے، جب واپس آئیں گے تو توبہ کر لیں گے. وی ڈونٹ نو. تو جو لوگ اس طرح کنٹینیو کرتے ہیں، ان کی لائف میں وہ کرتے رہتے ہیں. جب اینجل آف ڈیتھ آ جاتا ہے، اس کے متعلق ایک حدیث بھی ہے کہ جب ان کے تھروٹ تک پہنچ جاتا ہے، ان کے چیسٹ تک پہنچ جاتا ہے، اور ان کی روح کو نکالا جا رہا ہوتا ہے، تب کوئی نہیں ایکسیپٹ ہوگی ان کی، اس سے کوئی پھر بچاؤ نہیں ہے، کیونکہ اینڈ ہو گیا، اینڈ ہو گئی لائف اور ختم. تو اگر یہ بھی، اور اللہ نے کہا جو کافر ہے اس کی بھی، اگر وہ اپنے اینڈ تک اگر ڈس بلیف کرتا رہا تو، یا پولیتھیسٹ ہے، مشرک ہے، شرک کر رہا ہے یا کفر کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے بھی اس وقت اس کی ریپینٹنس قبول نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں اگر وہ پوری دنیا کو بھی ارتھ فل آف گولڈ اگر ہوگا تو بھی اس سے نہیں ایکسیپٹ کیا جائے. آئی تھنک ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا. تو what is the worth of declaration of faith؟ جب کہ ہم pangs of death کو جب ہم دیکھ لیتے ہیں، ہماری جب موت کا سکرات آ جاتی ہے، ہماری سول کو نکالا جا رہا ہوتا ہے، تب ہم کنفیس کریں کہ اللہ میں نے تو گناہ کرتی رہی، مجھے معاف کر دے. اس کے لیے امام احمد نے ریکارڈ کیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد، یعنی بے شک اللہ توبہ قبول کرتا ہے اپنے سلیو سے، عبد، اپنے عبد سے، معلم یغرغر. تو اللہ ایکسیپٹ کرتا ہے ریپینٹنس آف اٹس سلیو جب تک کہ اس کا سول اس کی گردن کے اندر نہیں پہنچ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس آیت کو اینڈ کر کے بھی کہتے ہیں فار دیم وی ہیو پریپیئرڈ اے پینفل پنشمنٹ، یعنی کہ وہ پنشمنٹ پینفل ہوگا، دردناک ہوگا. عظیم تو ہوتا ہے بڑا، علیم ہوتا ہے پینفل، ایٹرنل ہوتا ہے. جب پین ہوتی ہے تو ایٹرنل ہوتی ہے، زیادہ بھی ہوتی ہے، ایٹرنل بھی ہوتی ہے، اور سیویئر بھی ہوتی ہے. اس سے ہم کیا لیسن لرن کرتے ہیں؟ تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہم گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ان انٹینشنلی کر لیا، اس لیے کہ ہمیں معلوم تھا، لیکن ہم ٹیمپٹ ہو جاتے ہیں، ہمارے ڈیزائرز ہمیں کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پنشمنٹ بنائی بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ اپنے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں، ہماری توبہ کے دروازے ہمارے لیے کھلے رکھے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس آیت سے بھی ہم کو انکریج کر رہا ہے کہ توبہ کر لیں، ٹو ریپینٹ اینڈ ٹو پیوریفائی آور سیلف. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انکریجمنٹ ہے، اس آیت میں وارننگ بھی ہے، انکریجمنٹ بھی ہے. اور ہم کو اشور کر رہے ہیں کہ اگر ہماری ریپینٹنس جو ہے سنسیئر ہے، جینوئن ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر لیں گے. کیوں؟ کہ ہم نے ریئلائز کیا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، ہم نے ریئلائز کیا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. ہم ریپینٹنس کو ڈیلے نہ کریں، بس یہ یاد رکھیں، ریپینٹنس کو ڈیلے نہ کریں. اور صرف زبانی اگر ہم کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ. میری ایک کزن تھی، اللہ تعالیٰ بہت سویٹ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رکھے. تو وہ میں ایک درس دے رہی تھی کراچی میں، تو میری کزن ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں ڈرامہ دیکھتی رہتی ہوں، عجیب عجیب چیزیں ڈرامے میں آتی ہیں، لیکن میں نا اپنی تسبیح ساتھ ساتھ پڑھتی رہتی ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ، تو کیا مجھے گناہ ملے گا؟ بہت سویٹ میری کزنز ہیں جو بہت بوڑھی ہو گئی ہیں، لیکن اب ان کو دیکھو اتنی پیاری پیاری باتیں. آئی مین شی میڈ می اسمائل اینڈ شی میڈ می، میں نے کہا آپ ایسے کریں کہ وہ آپ ڈرامہ دیکھنا کم کر دیں، آہستہ آہستہ کم کریں گی پھر چھوڑ دیں گی، اور اس وقت تسبیح پڑھنے کے بدلے آپ فوکس کر کے تسبیح پڑھیں. تو وی مسٹ میک سنسیئر توبہ، بیکاز اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کب ہماری لاسٹ بریتھ ہے. اور ہماری توبہ جب ہماری ڈیتھ قریب آ جائے گی، ہمیں ڈیتھ ملک الموت نظر آ جائے گا، ہم اپنے چانسز کو مس نہ کریں. ہم یہ سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ آیت 1155 ہو گئے، ایک اور آیت ہے لیکن وہ پھر تھوڑی لمبی آیت ہے. آیت کی جو تفسیر ہے وہ تھوڑی لمبی ہے، تو ویل اسٹاپ ہیئر. پلان تو تھا کہ یہ ایک اور آیت کر لوں گی، لیکن ابھی نہیں کر سکتے. انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ٹائم کر لیں گے. تھرسڈے کا میں آپ کو بتا دوں گی. آئی ایم ناٹ ٹو شیور
कल का दिन मेरा बहुत ज़्यादा टाइट गुजरा था. मैंने बताया था मेरी अपॉइंटमेंट थी, असलम की अपॉइंटमेंट थी, आई हैव टू टेक हिम ऑल्सो. फिर उसके बाद हमारी गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ था, हमें रिपेयर शॉप पे जाना पड़ा, फिर रेंट कार के लिए जाना पड़ा. बाय द टाइम आई केम होम मैं बिल्कुल ठप थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रिपरेशन मैंने ज़्यादातर जो है वो परसों तक कर ली थी, संडे तक. तो अब कल फिर हमारा, आज फिर सिर्फ असलम का अपॉइंटमेंट था. कल इंशाल्लाह ताला हमारे फिर दोनों के अपॉइंटमेंट्स हैं, और फिर उसके बाद हम दोनों को दोबारा बहुत सारी चीज़ें हैं. कल फिर मुझे अब याद नहीं क्या, कल वेडनेसडे है ना, कल फिर हमारा बहुत कुछ है. और फिर थर्सडे को भी हमने जो रिपेयर के लिए गाड़ी दी, उसने कहा थर्सडे को पिक कर लें, और रेंट कार वापस करना होगा थर्सडे को. तो मैं आई एम नॉट 100% श्योर कि मैं थर्सडे को क्लास लूंगी कि नहीं लूंगी. इंशाल्लाह मैं आपको वेडनेसडे को बता दूंगी, ठीक है ना. आज मैं ट्राई करती हूँ जितनी भी तैयारी कर सकूं. ओके, मेरे लिए दुआ करें हम दोनों के लिए, अल्लाह ताला सारे काम आसान कर दे. और प्लीज कोई सवाल है तो प्लीज ओपन है, क्वेश्चंस पूछ लीजिए. ये जो आखिरी आयत थी अजाबन अलीमा, तो अलीमा जो है इसके रूट लेटर्स हमजा लाम मीम होंगे जी, अलम. अलम का मतलब है अलम तेज. से. जी ठीक. हाँ, तो उसका, और हमेशा जब अलीम आता याद रखें, इट मींस अलीम आएगा या अलीम आएगा, डिपेंड्स ऑन द ग्रामर उस वक्त कहाँ फिट हो रहा है. अलीम भी आता है, अलीमा भी आता है. अगर अजाबन है तो फिर अलीमा आएगा, ठीक है ना, दोनों का मंसूब होगा, क्योंकि वो उसका सिफत आ रही है ना. अजाब की सिफत है, सिफत मौसूफ है. तो जब वो जो चीज अजाब है उसी के साथ फिर उसकी जो सिफत है वो भी फिर मंसूब होगी. ये चीजें याद रखा करें. अभी रमजान से पहले कोशिश करेंगे कि अपनी कुरान को आप लोग ब्रश करते रहें. जितनी दफा आप लोग उसको पढ़ते रहें तो अपनी अरबिक को ब्रश करते, कुरान को तो ब्रश नहीं, अरबिक को ब्रश करते रहें इंशाल्लाह, बिकॉज इट्स रियली हेल्पफुल. आपको खुद को एहसास होगा कि मैंने ये गलत कहा है कुछ, यू नो, लाइक एवरी टाइम आई एम रीडिंग, जल्दी में पढ़ रहे होते हैं, उसमें एकदम से होता है ये कैसे हो गया, इधर मंसूब क्यों आ गया. हाँ, बिकॉज दिस इज टॉकिंग टू, ये मफूल बिही है, ठीक है ना. और फिर ये कहाँ से इस पे क्यों आ गया, अच्छा ये फाइल है. तो इस तरह फाइल मफूल का फर्क देखा करें, सिफा मौसूफ का देखा करें. बहुत अच्छा लगता है, पता है, जब इस तरह आप कुरान को एक दफा सीख लेंगी ना इंशाल्लाह ताला, तो आई मीन यू विल एंजॉय इट, यू विल एंजॉय इट इंशाल्लाह ताला. आप देखिएगा, आपको तरावी में इस दफा बहुत हेल्प मिलेगी. और भी कोई मुझे कह रहा था कि वो तरावी में उनको हेल्प है. और जब फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पढ़ाया था IIOC में, मतलब अमेरिका में फर्स्ट टाइम पढ़ाया था, कनाडा की और बैंकॉक की बात नहीं करूँ, जब अमेरिका में फर्स्ट टाइम पढ़ाया था, तो जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास में थे, आई थिंक फरीदा थी, तो वो कहते हैं जब पहला रमजान आया तो उसमें वो कहते हैं कि हमको इतनी चीजें समझ आ रही थी, हालांकि हमने थोड़ा पढ़ा था, लेकिन वो कहते हैं हमें इतनी चीजें समझ आ रही थी कि पहले 2-3 क्लासेस में जब सूरह फातिहा, सूरह बकरा, और लेकिन फिर उसके बाद वही वर्ड्स तो रिपीट हो रहे हैं ना. जी बिल्कुल बिल्कुल. दिन को आप वही सूरह, वही जो आपने पढ़ना है तरावी में, वो आप पढ़ लिया करें, उसके मीनिंग्स को देख लिया करें, और फिर इंशाल्लाह ताला होगा, रात को आप उसको सुनेंगी तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा. जी, और कोई सवाल? भैया, वी हैव टाइम, कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए. एनी क्वेश्चंस? अच्छा, क्लास से पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मुझसे पूछा आरफा ने कि आप, या पता नहीं किसने पूछा था, मीना ने, किसी ने, आई थिंक आरफा ने, कि अब आज आप कोई टॉपिक करेंगी या आप कुरान वर्ड फॉर वर्ड ही कंटिन्यू करेंगी. तो मैंने उस वक्त जवाब दिया था, लेकिन उस वक्त बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स नहीं थे. तो मैं आप लोगों को ये कहना चाह रही थी कि जो मेरे जो नोट्स थे जो बहुत पहले के थे, कोई 20 साल पुराने नोट्स हैं, जो मैंने आपको कहा ना, खुशू इंसलाह है, एंगर मैनेजमेंट है, किबर प्राइड उस पे हैं, बहुत सारी चीजें जो उस वक्त मैं पढ़ाती थी, लेकिन उस वक्त वो सिर्फ न्यू मुस्लिम्स के लिए था. तो वो, और चूंकि हमने उसी वक्त शरिया पढ़ा था सब चीजें, तो वो जरा एक्सप्लेन करना भी उस वक्त एक डिफरेंट तरीका था करने के लिए, और वो सिर्फ इंग्लिश का था, बहुत छोटे छोटे एक एक लफ्ज, एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, बुलेट्स लिखे हुए हैं. अभी अगर मैं उसको करने जाऊंगी तो मुझे अगेन आई हैव टू उसका थोड़ा, फिर मैं अरबिक डालूंगी, वर्ड फॉर वर्ड डालूंगी, तो वो चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो लेट अस कंटिन्यू विद इंशाल्लाह वर्ड फॉर वर्ड कुरान, सूरह निसा का जितना हो सकता है, और फिर देखेंगे रमजान का भी बाद में देखेंगे क्या करना है. थर्सडे का तो मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया, आई विल ट्राई. ओके इंशाल्लाह. प्लीज सवाल सवाल सवाल, आई लव क्वेश्चंस. आप क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे लगता है कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है. क्वेश्चन पूछे प्लीज. सईदा, कोई क्वेश्चन आपका भी होता है अक्सर? अतिया, नो क्वेश्चंस?
جزاک اللہ خیر. آپ اتنا اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ کوئی سوال نہیں ہے, لیکن میرا ایک سوال حج کے اوپر ہے, جی اگر آپ جواب. جی جی اور بولیے. سوال یہ ہے کہ ہم کو تو یہی پتا ہے کہ محرم کو ساتھ جانا چاہیے, لیکن آج کل جو سعودیہ میں نکلا ہے کہ گروپ میں عورتیں جا سکتی ہیں جو 45 سال سے زیادہ ہیں, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ بہت ٹف کوشچن ہے, بہت ٹف کوشچن ہے. میں آپ کو ویوز دیکھیں, یہ ہے نا, ویوز یہ ہے کہ ہاں بھائی سیکیور ہے, گروپ ہے, آپ جا سکتے ہیں, اور لوگوں نے سعودی نے کھلا چھوڑ دیا کہ ہاں یو کین ٹیک, آپ جا سکتے ہیں عمرے پہ, حج پہ جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ان لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے نا, یہ ان کا ویو ہے. اسی طرح ہمارے پاس بھی کچھ اسکالرز ہیں, وہ کہتے ہیں یو ڈونٹ نیڈ اے محرم بیکاز آپ جو ہیں ایک گروپ میں جا رہے ہیں, سیکیور گروپ ہے, سیف گروپ ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو آئی ووڈ نیور گو وداؤٹ مائی محرم. میں یہ بتا دیتی ہوں آپ کو, کیونکہ مجھ سے کئی لوگ یہ پوچھتے ہیں, اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ مطلب ابھی ہماری عمر اتنی ہو گئی ہے, میں I'm 69, کہ مجھے کسی محرم کی ضرورت نہیں بھی ہوگی, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ محرم کے بغیر آپ 2 دن سے زیادہ نہ ٹریول کریں, 3 دن سے زیادہ کا اگر آپ کا ٹریول ہے تو آپ محرم کے بغیر نہ کریں. یہ بہت کلیئر حدیث ہے. اب آپ کہیں گے کہ نہیں, لیکن اب تو سیکیور گروپ ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں نہیں کہا. وہ جو سیکیورٹی کا جو تھا وہ ایک اور حدیث تھی کہ ایک عورت جو ہے وہ صنعاء سے لے کے, یمن سے لے کے کعبہ تک آئے گی, اور اس کے وہ طواف کرے گی, اور اس نے زیور سے لدی پدی بھی ہوں گی, تو اس کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا. وہ اس کانٹیکسٹ میں تھا, میرے ٹیچرز نے یہ بتایا کہ اس کانٹیکسٹ میں تھا کہ وہ مطلب امن آ جائے گا, سیکیورٹی ہو جائے گی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ بغیر محرم کے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو تھیں they were mothers of the believers, ٹھیک ہے نا. مدرس آف دا بلیورز کا یہ تھا کہ ان کو آپ آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں, اور وہ اگر کسی غیر محرم کے ساتھ ان کو لگایا گیا کہ آپ سب ان کے ساتھ عمرہ کر لیں تو وہ عمرے کے لیے جائیں تو وہ بھی ٹھیک تھا, ٹھیک ہے نا. لیکن اتنا زیادہ یہ نہیں تھا کامن, ایک آدھ ایسا کیس ہوا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ غیر محرم کے بغیر جاتی ہیں, سپوز وہاں پر کوئی آپ کا محرم نہیں, بھائی نہیں, بھتیجا نہیں, بھانجا نہیں, میاں نہیں, کوئی بھی نہیں ہے, تو وہاں آپ کو کچھ بھی ہوگا تو آپ کا محرم تو آپ کے پاس نہیں ہوگا نا, آپ کو کوئی اٹھا کے لے جانے والا, کرنے والا کوئی غیر محرم آدمی ہی آپ کو لے کر جائے گا نا. چوتھی بات یہ ہے کہ حج جو ہے اس کے ساتھ ایک کنڈیشن ہے کہ اگر آپ کا محرم ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہے. اگر آپ کا محرم نہیں ہے تو آپ اگر حج نہ کریں تو آپ کی اس ریکوائرمنٹس میں سے آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس پیسہ بھی ہو, آپ کے پاس صحت بھی ہو, سیکیورٹی بھی ہو, اور محرم بھی, عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے نہیں, اور آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ آپ جائیں, آپ واپس آئیں, اور پیچھے جو گھر والے ہیں ان کو بھی آپ صحیح حالت میں چھوڑیں, ان کے پاس بھی کھانا پینا رہنا ہو. تو اگر آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں تو میرا ویو تو کوئی اسکالرلی ویو آپ نہ کہنا, آپ یہ کہیں کہ میرا اپنا ویو ہے کہ میں یہ کہتی ہوں کہ نہیں, میں بھی نہیں جاتی ہوں. اور ہم دنیا میں ضرور, ہاں آپ کہیں گے دنیا میں تو ہم اکیلے چلے جاتے ہیں, کئی لوگ مجھے یہ کہتے ہیں, تو دنیا کی چیز جو ہے وہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اگر میں یہاں سے پاکستان جاؤں, سپوز پاکستان میں بھی محرم ہے, یہاں بھی محرم ہے, لیکن سپوز میرا کوئی محرم نہیں ہے پاکستان, تو اگر میں یہاں سے سمجھو کینیڈا چلی جاؤں یا نیو یارک چلی جاؤں, میرا کوئی محرم وہاں پر نہیں ہے, لیکن وہ میں دنیا کے کام کے لیے اگر جا رہی ہوں وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہم وہ جب دنیا کے کام کے لیے کر رہے ہیں تو ہم ہر قسم کی چیزیں کرتے ہیں, وی شوڈ اوائڈ دیٹ ایز ویل. 3 دن سے زیادہ کا سفر ہم کو نہیں کرنا چاہیے بغیر محرم کے. لیکن خاص کر حج پہ جا رہے ہیں اور عمرے پہ جا رہے ہیں اور آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پامال کر کے جا رہے ہیں, تو وہ تو بات صحیح نہیں ہے نا, وہ بات تو مجھے غلط لگتی ہے. لیکن آپ کے لیے میں آپ کو کبھی بھی منع نہیں کروں گی, روکوں گی نہیں, کبھی بھی نہیں روکوں گی, کیونکہ یہ میری اپنی ویو میرے اوپر اپلائی کرتی ہوں, اور باقی اسکالرز نے اجازت دی ہے, یا آپ کی مرضی ہے آپ کس کو فالو کریں کس کو نہیں فالو کریں. نورین, آپ کو یہ سوال پوچھ رہی ہیں یا کچھ ایڈ کر رہی ہیں؟ اچھا, میں جزاک اللہ خیر, نہیں آپ نے بہت اچھا مجھے سمجھایا. میرا بھی یہی, میرا ذہن بھی یہی کہتا ہے, دل بھی یہی کہتا اور ہے. اللہ کو معلوم ہے نا کہ آپ کی نیت ہے, آپ جانا چاہ رہی ہیں, لیکن آپ جی کے پاس جی محرم نہیں ہے. جی نورین, آپ کچھ کہہ رہی تھی. جی السلام علیکم. میں سوال بھی ہے, ایڈیشن بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے بتا دی,
اور ہمارے کلاسیکل اسکالرس میں سے بھی کبھی ہسٹری میں ایسا کچھ ایسا نہیں آیا. کرنٹ اسکالرس، آج کے دور کے اسکالرس کو اچانک ایک بات سمجھ آ گئی اور انہوں نے اس کی اجازت دینا شروع کر دی. تو کیا یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی اور اس بات کا اس طرف اشارہ نہیں کرتی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نالج کے حساب سے، یعنی کہ اس طرح سے نہیں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں نالج، یا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ آنے والے زمانوں میں کیا ہوگا، اور ایسی کوئی چیز ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی اور انہوں نے پتہ نہیں کس دلیل سے اس چیز کی اجازت اور دی. ان کی جو بات ہوتی ہے نا بڑی سخت ہوتی ہے، پتہ کی ہوتی آئی ہے، نو بڑی سخت on ہوتی ہے، the لیکن dot ہوتی میرا ہے، خیال ہے on کہ the اتنی dot زیادہ ہوتی ہے۔ ڈوز مل جاتی ہے لوگوں کو بالکل سویٹ کینڈی کی کہ تھوڑی سی میرا جیسا بندہ ہونا چاہیے جو آن دا ڈاٹ آپ بات کرتی ہیں. میرا پوائنٹ بھی سب کو سمجھ آ گیا ہوگا اور نورین کا بھی سمجھ آ گیا ہوگا. وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ڈسکشن. نورین ہیز بین ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے نا. وی ڈونٹ وانٹ ٹو بلیم آور اسکالرس. وی کین ناٹ ڈو. اسکالرس کو بلیم نہیں کری، میں صرف سوال کر رہی ہوں کہ ایک چیز جو ہے سوال ہی مشکل ہے نا. ہم اس پہ بات سوال نہیں اٹھا رہے اللہ کے علم پہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پہ. کتنی بڑی جرت ہے نا یہ. لیکن وہ بھی کہیں گے نا. دیکھیں نورین، بات یہ ہے کہ اسی لیے تو یہ سب چیزیں ہیں کہ آپ بعد میں یہ بھی کر سکتے ہیں، مطلب اپنی ویوز جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں. اسلام جو ہے وہ اتنی مطلب اس میں آپ چینجز جو ہے اکارڈنگ ٹو دا حالات لا سکتے ہیں. تو یہ مین چیز تھی، لیکن اس زمانے کے لیے اپلیکیبل تھی. اور پھر اب یہ لوگ کہہ دیں گے کہ اب تو بہت سیکیورٹی آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ سب چیزیں بھی ہیں نا، یہ لوگ اس پہ بیس کر کے بول دیتے ہیں. آپ یہی سوچ لیں کہ صرف عورتوں کا گروپ بھی جا رہا ہے، صرف عورتوں کا گروپ جاتا ہے. وہ تو چلے ایک سیکیور گروپ ہے، اس میں ایک عورت ہے، اس کا میاں، ایک عورت ہے، اس کا میاں ہے، اور آپ کا میاں آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور آپ وہ پھر بھی لیس درجے کا میں کہتی ہوں، کیونکہ وہ عورت پورا عورتوں کا گروپ جاتا ہے اکیلے عمرے کے لیے، حج کے لیے. لیکن وہ بس ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم فتوا نہیں دے سکتے. نہ میں دے سکتی ہوں، نہ آپ دے سکتے ہو، نہ میں اسکالر ہوں، نہ آپ اسکالر ہیں. اب جو یہ لوگ فتوا دے رہے ہیں ہم پہ ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. فتوا از این اوپینین. فتوا از میں تو سوال کر رہی ہوں نا، تو سوال کا جواب تو دلیل سے ہونا چاہیے. میرا ایک جنرل سوال ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پہ انگلی اٹھانا نہیں ہے. یہ اگر اس کے بارے میں کوئی دلیل ہے، میرا سوال غلط ہے، تو اس کو دلیل کے ساتھ دے ہیو ٹو کم اپ ود این آنسر. بٹ آئی ڈونٹ گیٹ مائی آنسر. میں نے جب بھی سوال کیا اس کا مجھے آنسر نہیں ملا. میں ایسے کروں گی. نورین، آپ کو پتا ہے نا کہ میرے جو شریعہ کے ٹیچر ہیں، جو کہ ایجپشین جو مین شریعہ کے ٹیچر جو کہ کینیڈا میں ان سے پوچھ کے پھر میں آپ کو جواب دوں گی. آپ کو پتا ہے بہت ساری چیزیں میں ان سے پوچھ کے آپ کو جواب دیتی ہوں. مجھے تسلی ہو جاتی ہے وہ جب کچھ. اچھا، میرا دوسرا سوال اس میں یہ تھا کہ یہ جو ابھی آیت آپ نے سورہ نساء کی، یہ کیا منسوخ ہے یہ ولدانی؟ اچھا، میں اس کو نہیں، واللذانی منسوخ نہیں ہے. واللذانی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو پنش کرو، لیکن انٹرم تھا، تو یہ منسوخ ہی ایک طرح سے ہو گیا کہ ان کو. لیکن جو پہلی آیت ہے وہ تو منسوخ ہے نا، کہ عورتوں کو کنفائن کرو. لیکن ابھی بھی کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہے، عورتوں کو جنہوں نے ایسا کچھ کیا ان کو گھر میں رکھو. لیکن وہ ہو گیا کہ جب انٹرم تھا، اس کے بعد جب آ گئی سزا، پتا چل گیا کہ ان کو کیا کرنا ہے، چاہے کوڑے دینے، چاہے سٹون کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے. جب وہ سزا آ گئی تو میں نے جو پڑھا تھا اس میں یہی تھا کہ منسوخ ہے. ٹھیک ہے نا. میرے اکارڈنگ ٹو میں جو پڑھی ہوں، جو ایبروگیشن کا جو ہم پڑھتے ہیں، اس میں اس آیت کو منسوخ سمجھتی ہوں. لیکن ابھی کچھ اسکالرز ہیں جو کہتے ہیں ایکچولی منسوخ نہیں. آئی اسٹل فالو کہ یہ منسوخ ہے، کیونکہ چاہے اسکالرز بڑے ہیں چاہے چھوٹے، وہ نہیں. لیکن آئی اسٹل فالو دا تھنگ کہ یہ ایبروگیٹ ہو گیا، منسوخ ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ قرآن میں ایسی آیتیں جن کو میں ایبروگیٹ کر دیتا ہوں، اور میں نئی آیات لے آتا ہوں جو اس سے بہتر ہوتی ہیں. اب سزا تو معلوم ہے، تو اب اس کو لوگوں کو 1 سال تک گھر میں کنفائن کرنے کے بدلے جو سزا ہے اس میں یہی ہے کہ اگر وہ 4 وٹنسز آئیں گے کہاں سے یار، اس میں گھسنا کیوں ہے. بس یہ ہے کہ میرے لیے تو یہ کہ یہ منسوخ ہے. میں اپنے لیے وہی جو مجھے یاد میں کنفرم کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ آیت تو پوری ہو گئی 15 پلس دا 16 کا جو پورشن ہے نا، منکم فآذاہما، کیونکہ اس کے لیے باقاعدہ جو بھی رولنگ آ گئی ہے. کیونکہ یہ پہلے وہ گالیاں نکالنا، ہاتھ سے مارنا، یا غصے میں جیسے انسان کو پتہ چلتا ہے نا، تو شاید وہ چیز منسوخ ہے کیونکہ آپ اس کے اوپر اب رولنگ اپلائی اس کرو. لیے کہ آپ کو نہیں پتا. انہوں نے یہ بھی ہے نا کہ توبہ کر لی کہ نہیں توبہ کی، اگر انہوں نے ویز کو وہ کر دیا. اور ایک اور بات بھی ہے جسٹ بیفور وی اینڈ، کیونکہ کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ ہوموسیکشولس کے لیے ہے، اور اس کے لیے کچھ اسکالرس نے کہا ہوموسیکشولس کے لیے یہ اپلائی ہوتا ہے اگر دو آپس میں جو کہا ہے نا، 2 آپس میں، اس کا مطلب 2 عورت یا 2 مرد. لیکن اس کو کچھ اسکالرس نے اس کو رد کر دیا. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دس کہ یہ ہوموسیکشولس کے لیے ہے یا یہ اس کے لیے. بس اس کو میں نے اس لیے ٹچ ہی نہیں کیا، میرے نوٹس میں یہ سب تھا. اچھا، میں بس کنفرم کرنا چاہ رہی تھی کہ میں جو پہلے جو کیا ہوا ہے.
چلیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں. دعا کریں تھرسڈے کو میں کر سکوں, ورنہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وإياكم 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 جزاک اللہ خیر. وإياكم.